اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. آپ کو سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فارمر پروسیکیوٹر نیب مرزا شہزاد اکبر صاحب. شہزاد صاحب یہ بتائیے, یہ جو کیسز ہیں اور جس طرح سے کہا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے, تو کیا یہ ڈیفینس جب لیا جاتا تھا سوئٹزرلینڈ کے اندر یا اسپین یا لنڈن کے اندر, تو کیا یہ ڈیفینس کسی جگہ پر گورنمنٹ سکسیسفل یا پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے وہ سکسیسفل رہے, بے نظیر بھٹو صاحبہ سکسیسفل رہیں کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا؟ جی منیب, یہ ڈیفنس کوئی آج کا نہیں دیا گیا. جب یہ 97 میں کیسز سٹارٹ ہوئے اس وقت سے یہ ڈیفنس لیا جا رہا ہے کہ یہ کیسز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. تو اس میں حکومت پاکستان کا شروع دن سے ایک ہی موقف رہا ہے کہ اس میں پولیٹیکلی موٹیویشن یا پولیٹیکل کا جو آسپیکٹ ہے وہ صرف جو ملزمان اس میں ہیں ان کی ذات تک ہے کہ وہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں, بجائے اس کے کسی بھی کورٹ نے, کسی بھی فورم نے اس پوائنٹ کو ایگری نہیں کیا, اور ہر فورم پہ یہ پوائنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کا اپہولڈ ہوا کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز نہیں ہیں. شہزاد صاحب, میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اگر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں ہے تو ون سائیڈڈ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ون سائیڈڈ سیٹھی صاحب, اس میں پروسیکیوشن جو ہوتی ہے وہ ون سائیڈڈ ہی ہوتی ہے انلیس اور انٹل وہ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ یہ کیسز غلط بنے ہوئے تھے. نہیں, میرا مطلب اس میں تو دو شہزاد, میرا یہ مطلب نہیں کہ یہ پروسیکیوشن کی طرف سے, مطلب یہ ہے کہ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ نیب میں رہے ہیں, آپ نے دوسری پارٹیز کے خلاف کتنے کیسز کیے؟ اگر 100 کیسز تھے ٹوٹل آپ نے جو کیے, اس میں سے کتنے پرسنٹ پیپلز پارٹی کے خلاف تھے, کتنے پرسنٹ بزنس مین کے خلاف تھے, کتنے پرسنٹ بیوروکریسی کے خلاف تھے, اور کتنے پرسنٹ مسلم لیگ نون کے خلاف تھے؟ ذرا ہمیں بتانا چاہیں گے آپ؟ جی سیٹھی صاحب, یہ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نیب کا کوئی اسپوکس پرسن نہیں ہوں, نہ ہی کبھی رہا ہوں. کہ نیب اپنا کام کیسے کرتی ہے وہ اس کے لیے ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. میری ذاتی حد تک جن کیسز میں پروسیکیوٹر رہا, کیونکہ پروسیکیوشن کسی کی کرنے کا یہ ایک ایگزیکٹو ڈیسیجن ہوتا ہے, پروسیکیوٹر نے اپنی کورٹ کو اسسٹ کرنے کی جاب. نہیں, بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا رہا, میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ نیب کی فلسفی کیا تھی. آپ اندر رہے ہیں نا, اس لیے آپ کو پتا ہوگا, کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ جب یہ احتساب کی بات شروع ہوئی تو فاروق لغاری صاحب کی حکومت تھی, اور اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ سب کے خلاف احتساب ہوگا, بائی پارٹیزن ہوگا, ایک پارٹی کے خلاف نہیں ہوگا. مگر جب سیف الرحمان صاحب بنے اور نیب سیف الرحمان صاحب احتساب بیورو کے بنے, تو انہوں نے تو ون سائیڈڈ پیپلز پارٹی کے خلاف کیا, اور جب مشرف صاحب نے نیب بنائی تو سارے کیسز سیف الرحمان صاحب نے, مشرف صاحب نے اپنا لیا اور انہی کو پرسیو کیا. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا, میں تو فیکٹس کی بات کر رہا ہوں, اوپینین کی بات نہیں کر رہا, فیکٹس کیا ہیں؟ پیپلز پارٹی کے خلاف تھی یہ ساری 90% اس کی پروسیکیوشن سیاسی, اور دوسری طرف تھی یا نہیں تھی؟ جی, اس میں یہ ہے کہ یہ المیہ رہا ہے پاکستان میں احتساب کا کہ 1947 سے بعد سے جو بھی حکومت آئی ہے اس نے اپنے مخالفوں کے لیے احتساب کا قانون بنایا اور اس کو استعمال بھی کیا. لیکن ان سب چیزوں میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کیسز کے کچھ اپنے میرٹس بھی ہونے چاہیے. دیکھیے, ایوب خان کے دور میں ایبڈو بنا اور دوسرے قوانین بنے, پروڈا بنا, وہ اس کے ساتھ ختم بھی ہو گئے. لیکن یہ مقدمے جو ہیں یہ 9 سال چلے, جس میں 2 مختلف حکومتیں آئیں. پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, بعد میں مشرف صاحب کی حکومت آ گئی, اور یہ کیسز پاکستان میں نہیں چلے. یہ ایک مختلف چیز ہے جو ہمارے پاسٹ پریکٹس سے ڈیفرنٹ ہے. یہ کیسز سوئٹزرلینڈ میں چلے, انگلینڈ میں چلے, اس کے علاوہ اسپین میں چلے. ان تمام مقدمات میں کچھ تھا تو وہ اتنے عرصے چلتے رہے. میں 2 باتیں آپ سے کہنا چاہوں گا, ایک سوال اور ایک جواب, ایک بات کہنا چاہوں گا, کامنٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں میرٹ کیسز کی بات نہیں کر رہا. میرٹ تو بالکل میں یقین رکھتا ہوں کہ سارے کیسز میں میرٹ ہے. آپ یقین کریں, میں نے ان غریب آنکھوں نے بہت کچھ دیکھا ہے. میرٹ اور بھی بہت سی تھی جو آج سامنے نہیں آ رہی اور جس کو پرسیو نہیں کیا جا رہا. تو میرٹ کی بات میں نہیں کر رہا, میرٹ تھی تو یہ کیسز بنے, یہ بالکل صحیح بات ہے. مگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ ون سائیڈڈ تھا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس. نواز شریف صاحب نے یہ شروع کیا اور مشرف صاحب نے ان کے خلاف. نواز شریف صاحب کے خلاف اس لیے شاید یہ کیسز اس قسم کے نہیں بنے کیونکہ ان کے ساتھ دوسری مکمکا ہو چکی تھی. آپ نے جو پرسیو کیا وہ تو ون سائیڈڈ کیا. مگر اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے, جو سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کہ جب 97 میں غالباً چودھری فاروق صاحب اٹارنی جنرل تھے تو انہوں نے خط لکھا تھا. اس سے پہلے تو سوئٹزرلینڈ میں زرداری صاحب کے خلاف یا بے نظیر بھٹو صاحب کے خلاف کوئی کیس نہیں تھا. یہ پاکستان گورنمنٹ نے اکتوبر آف 97 میں لکھا, نومبر میں پھر اس کو کنفرم کیا کہ آپ کریں ان کو, ہم انٹرنیشنل اسسٹنس آپ کو دینا چاہتے ہیں, آپ یہ کریں. پھر جا کے سوئٹزرلینڈ میں یہ انکوائری شروع ہوئی. کیا ایسے ہی نہیں تھا؟ جی بالکل, یہ 97 میں ہی سوئٹزرلینڈ میں انکوائری شروع ہوئی, اور تب شروع ہوئی جب منی لانڈرنگ کے کیسز منظر عام پہ آئے,
اور اس وقت کے اٹارنی جنرل سے خط لکھوانے کی مجبوری دراصل یہ تھی کہ اس وقت ملک میں ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ آپ انٹرنیشنل میوچل لیگل اسسٹنس کے لیے کسی دوسرے ملک سے مدد مانگ سکیں. تو اس وقت اس لیے اٹارنی جنرل سے خط لکھوایا گیا کیونکہ جن سے آپ مدد مانگ رہے تھے وہ اٹارنی جنرل آف جنیوا تھے, تو ان کے پیرالل جو عہدہ پاکستان میں تھا اس کو بیچ میں لایا گیا. نہیں, مطلب میرا سوال یہ تھا کہ یہ جنیوا نے پاکستان کو ریکویسٹ نہیں کی تھی کہ آپ ہماری مدد کریں, یہ پاکستان کی حکومت, نواز شریف صاحب کی حکومت, ان کے اٹارنی جنرل نے ریکویسٹ کی تھی جنیوا والوں کو کہ ہم آپ کی امداد کرتے ہیں, آپ یہ منی لانڈرنگ کے کیسز کھولیں. جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, وہ حکومت پاکستان نے شروع کیا تھا کیونکہ وہ شہری حکومت پاکستان ہی تھے جن کے بارے میں یہ کیسز تھے. اور شہزاد صاحب, اب نئی حکومت پاکستان نے وہی ساری چیزیں وڈرا کر لی, ایسے ہی ہے نا؟ جی, لیکن ایک دفعہ جب میٹر کسی کورٹ کے پاس چلا جاتا ہے تو اس میں آپ وہ چیزیں اس میں سے وڈرا نہیں کر سکتے اس کو پراپرلی ایکوٹ کرائے بغیر. اب دیکھیے, اس کیس میں سب سے بڑا ابہام اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ اگر اس کیس کا منطقی انجام کسی کورٹ سے ہو جاتا تو یہ دوبارہ اگر ایکوٹ ہو جاتے تو دوبارہ کیس نہیں چلایا جا سکتا تھا. لیکن اب چونکہ اس میں ایک انٹرویننگ فیکٹر ہوا این آر او کا, این آر او کے آنے کے بعد اور ملک قیوم کے 2007 میں ایک چٹھی لکھنے کے بعد جس میں انہوں نے پچھلے 9 سال کی ایفرٹس کو نگیٹ کر دیا, اس کے بعد سچویشن بہت بدل گئی. تو اب یہ ایک ایسی کھچڑی بن گئی ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ بھی کچھ کہہ رہی ہے, پہلے گورنمنٹ کا اس کے اوپر موقف کچھ تھا کہ این آر او کو ڈیفینڈ نہیں کرنا, اور اب وہ ایک نئی طرح کی امونیشن لے کے, وچ ان مائی اوپینین از ویری لیٹ, کہ اس سٹیج پہ آپ اس میں اس طرح کے آرگومنٹس ریز نہیں کر سکتے جو آپ نے اپنی اوریجنل اس کی پٹیشن میں نہیں کیے. مگر یہ کھچڑی تو ضرور بنی ہوئی. مگر جو سوئٹزرلینڈ اتھارٹیز ہیں انہوں نے تو فائل بند کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ حالات تھے, ایسے ہم نے کھولا, ہمیں کہا گیا اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا, اور اس کے بعد اب یہ حکومت یہ کہہ رہی ہے اب ہم نے بند کر دیا ہے. اور اب مجھے بتائیں کہ یہ قانون کے مطابق اب انہوں نے بند کر دیا, اب اس کو کھولنے کے لیے کیا چیز کی ضرورت پڑے گی, کیسے یہ کھل سکتا ہے؟ صاحب, اس میں سب سے ضروری چیز اس میں یہ ہے کیونکہ منی لانڈرنگ کا جو آفینس ہے وہ پریڈیکیٹ آفینس کے اوپر ریلائی کرتا ہے. اس میں میں آسان زبان میں بتاتا چلوں کہ اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے تو آپ کو پہلے اس کو اپنے اس ملک میں اسٹیبلش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ منی لانڈرنگ کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. تو ضروری اس میں یہ ہوگا کہ پاکستان میں یہ کیسز پہلے کھولے جائیں تو اس کے بعد آپ ان کیسز کو سوئٹزرلینڈ میں پرسو کر سکتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہی میرا خیال ہے سوئس میجسٹریٹ نے بھی یہی ریمارک اپنے ججمنٹ میں دیا ہے جو کہ میرے سامنے پڑھی ہے. انہوں نے کہا ہے 7 سال یہ کیسز چلتے رہے اور پاکستان میں ان کیسز کے خلاف, ان کیسز کے اندر کوئی ڈیسیجن نہیں ہو پائی. ایسے ہی ہے نا جی؟ جی ایسے ہی ہے, لیکن اس میں آپ یہ بات بولیے کہ وہاں کے پروسیکیوٹر جنرل نے یہ کہا ہے تو یہ کوئی کورٹ کا ڈیسیجن نہیں ہے. جو چیزیں انہوں نے کہی ہے وہ کورٹ فائل کا حصہ نہیں ہے, وہ ایک ایگزیکٹو ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن ہے. جیسے پاکستان میں کرمنل پروسیجر کوڈ میں 494 کے تحت آپ کوئی مقدمہ کسی ملزمان کو ڈسچارج کر دیتے ہیں اگر آپ کے پاس. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں صرف یہ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ اب ایکچولی ہمیں یہاں 7 سال میں ہم کچھ نہیں کر سکے, اگر کر سکتے ہیں تو یہاں کچھ کر لیں, پھر سوئٹزرلینڈ کے پاس آپ جا سکتے ہیں, مگر یہاں کیے بغیر آپ ان کو کہیں کہ وہ آپ کا ڈرٹی ورک کریں, وہ نہیں کریں گے. جی وہ ہرگز نہیں کریں گے, اور اس بات پہ وہ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ آپ اس مقدمات کو پہلے پاکستان میں نپٹائیے اور پھر ان کو سوئٹزرلینڈ میں نپٹایا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں سائملٹینیسلی بھی چل سکتے ہیں. سائملٹینیسلی چل سکتے ہیں. اب یہ جو پوزیشن لے رہے ہیں اپنے بابر اعوان صاحب, میں نے ابھی یہ کہا کہ یہ ساری ڈاکیومنٹ سپریم کورٹ کے پاس ہیں, تو یہ بابر اعوان صاحب یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ $60 ملین جو ہے یہ تو پتہ نہیں کتنے بینیفیشریز تھے؟ یہ کلیئرلی یہ غلط بات نہیں ہے. جی سیٹھی صاحب, اس میں یہ بابر اعوان صاحب نے زبانی ضرور کہا ہے کورٹ میں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جب وہ یہ ریٹن آرگومنٹ سبمٹ کریں گے اگلے 1-2 دنوں میں تو وہ یہ بات پہ قائم رہ سکیں گے. کیونکہ اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جس محکمے نے نیب نے کورٹ میں سبمٹ کیا وہ بھی لا منسٹری کے ہی انڈر آتا ہے. تو کیا انہوں نے کنسلٹیشن نہیں کی یہ بیان دینے سے پہلے کہ اس میں کوئی 40 یا 47 دعوے دار ہیں, اور اگر ہیں تو نیب نے پہلے دسمبر 2009 میں کورٹ کو مطلع کیوں نہیں کیا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لاسٹ کویسچن, بریک لے, اس کے بعد بریک لینی ہے. یہ بتائیں یہ $60 ملین آپ کا کیا خیال ہے, جہاں اس بینک میں یہ پہلے پڑا ہوا تھا, جب یہ انفریز کر دیا سوئٹزرلینڈ نے غالباً 2008-9 میں, تو یہ اب کہاں, یہ پیسے وہیں ہیں یا ادھر ادھر ہو گئے؟ اب نہیں جی, پیسے تو جیسے ہی آپ نے ان کو انفریز کیا, ان پیسے کی جو کمپنیز ان کو ہینڈل کر رہی تھی انہوں نے انسٹرکشنز دے کے اٹس اے میٹر آف فیو سیکنڈز کہ وہ پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. بڑی مہربانی. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ پیسے ڈھونڈنے ہو تو پھر 10 سال لگانے پڑیں گے. یہ کہاں گئے پیسے؟ تھینک یو, بہت شکریہ جی. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کی کالز بھی لیں گے, SMS بھی پڑھیں گے, اس حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے گا.